निदा, वो जो आपने शो किया था फरहान सईद वाला और कैफ़ी खलीफ का, और जो आप पहली वुमेन हैं जिसने ये काम किया था, उसके बारे में थोड़ा इलाबरेट करना है। जैसे मैंने मिस यूनिवर्स चिली 2022 उनका मैंने मेकअप किया. हर कोई मुझे एनके मेकअप से जानता है, लाइक एवरीबडी नोज मी. कहीं मैं मिलती भी तो कहते हैं एनके मेकअप, लाइक इस तरह. मैं इधर गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, एज अ बजट एनालिस्ट. यू आर सेलिब्रेटेड एंड वेयर यू आर टॉलरेटेड. इसमें बहुत डिफरेंस है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. और बल्कि उनको कार्डेशियंस ने ट्रेन किया हुआ है. कार्डेशियन से नहीं सिखाया, उनके मेकअप आर्टिस्ट ने. तो मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, सर्टिफाइड हो गई मैं. फिर मैंने कहा हाँ, आई थिंक आई कैन कंटिन्यू विद माय मेकअप. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज हम फिर उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस सेक्टर की मैंने बात की थी. बड़ा एक नेगलेक्टेड सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर. 49% पॉपुलेशन है उनकी और 23% एम्प्लॉयमेंट रेट है उनका. मैं चाहता हूँ कि वो जो सेक्टर है वो अपना पार्ट प्ले करे ताकि हमारा जो मुल्क है वो ग्रो कर सके कंपैरेटिवली. जैसे अगर हम यूएस की बात करें, यहाँ हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि 44% वेमेन दे आर एम्प्लॉयड, बल्कि ये फिगर उससे भी ज़्यादा है. तो हम चाहते हैं कि अगर एज ए नेशन हमें ग्रो करना है तो वो जो सेक्टर है उसको सपोर्ट करें. इसीलिए मैं इस पे वेमेन एम्पावरमेंट की थीम पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ और अभी दो मज़ीद इसी पे करूँगा. आज की जो मेरे साथ गेस्ट हैं, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है उनके कारनामों की जो उन्होंने काम किए हुए हैं. वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल से हैं और इसी तरह उनका एक अपना मेकअप ब्रांड भी है और बल्कि उनको कार्डेशियंस ने ट्रेन किया हुआ है. और उन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जो बहुत से मायनाज सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ काम किया है और बहुत सी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ काम किया है. बहुत से फैशन वीक्स किए हैं लाइक पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई. और इसी तरह से बल्कि वो एक यंगेस्ट पाकिस्तानी पहली आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 2-3 शोज़ पे फरहान सईद और कैफ़ी खलील के साथ काम किया हुआ है. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ. निदा खान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का. आपने रोज़े की हालत में मुझे टाइम दिया है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एक चीज़ करेक्ट करूंगी, कार्डेशियन से नहीं सिखाया, उनके मेकअप आर्टिस्ट ने. मैं वो पढ़ा था लेकिन मैं उसको उसी थीम में लेके आ रहा हूँ कि आपको कार्डेशियंस ने, ताकि वो हाईलाइट बनती है कि भाई. और रोज़ा फिट जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा आपके इंट्रोडक्शन. एक तो मैंने कराया आपका और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ कि अगर आप कराओगे तो कैसे कराओगे. मैं आपको बिल्कुल आई विल टेक यू बैक टू पाकिस्तान. सही. जहाँ से मैं हूँ, मैं कराची से हूँ. सही. और मैं यूएस आई 2001 में. अच्छा. और एक्चुअली सितंबर 11th की फ़्लाइट थी जो हमने लेनी थी, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले सके. सही. फिर उसके बाद जो पहली पाकिस्तानी फ़्लाइट आई थी दैट वाज सितंबर 29th. सही. तो September 29th we came here. I came with my family. सारे मेरे बहन भाई और मेरे पेरेंट्स उनके साथ आई. और जब मैं यहाँ आई तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंट माहौल था, एटमॉस्फेयर था. वैसे भी यूएस इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट उस वक्त बहुत मुसलमानों के लिए बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट वो टाइम था. सही. तो बस फिर मैं आई और मैंने यहाँ आकर अपना लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल किया. फिर आई वेंट टू कॉलेज हियर एंड फिर I did my degree and फिर I just started working. मैं इधर गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, एज अ बजट एनालिस्ट. एंड बट ये जो मैं जिस उसमें आई हूँ, ट्रांजिशन जो हुआ है, जो बजट एनालिस्ट से मेकअप आर्टिस्ट का जो ट्रांजिशन हुआ है, आई वाज ऑलवेज क्रिएटिव. हमेशा से मैं बहुत क्रिएटिव थी. इवन पाकिस्तान में कराची आर्ट्स काउंसिल में आई वन मैनी प्राइजेस इन ड्राइंग्स एंड स्टफ. जैसे मैंने आपको बताया था 92 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वसीम अकरम का जो पेप्सी वाली बॉटल की जो उन्होंने शॉट लिया था, तो वो मैंने आई ड्रू दैट. और उसमें आई रिमेंबर दैट आई गॉट 10,000 रुपीज़ का उस वक्त मुझे प्राइज़ मिला था. एंड हमेशा से मैं बहुत ही ज़्यादा, बट आई वाज मोर ऑफ अ टॉम बॉय काइंड ऑफ थिंग. तो ज़्यादा इतना मुझे मेकअप का कोई शौक वक्त नहीं था. मैं ज़्यादातर लड़कों में, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी. सही. एंड माशाल्लाह माई डैड he had his business there. कराची में बहुत ही was very well known. उनकी real estate की थी, Fix It के नाम से बहादुराबाद. So माशाल्लाह, I mean I grew up in a very like comforted home और हर चीज़ जहाँ available थी. तो US और पाकिस्तान का इतना ज़्यादा
फील भी नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वेरी वेल सेटल्ड इन पाकिस्तान. बट जब हम यहाँ आए और सारी चीज़ें देखी एंड यू ग्रो विद इट, आप लोगों से मिलते हो एंड देन दे बिकम योर फैमिली बिकॉज आपकी इमीडिएट फैमिली इज़ ऑल इन पाकिस्तान एंड स्टफ. तो बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ट्रांजिशन हुआ. मेकअप इन आई यूज्ड टू डू माई ओन मेकअप. दोस्तें कहती थी वो हमारा मेकअप कर दो. एंड देन आई थॉट अबाउट इट. बजट में वैसे मेरे को इतना दिल लगा नहीं था. सही सही. लेकिन आई थिंक आई डिड फाइनेंस बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो. लेकिन मैं शुरू से बहुत एम्बिशियस थी. आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग. तो इवन मुझे याद है कि पाकिस्तान में व्हेन आई वाज इन कराची एंड आई टोल्ड माय डैड कि मैं तो अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं अगर हम यूएस नहीं गए तो मैं तो एनसीए चली जाऊंगी लाहौर में एंड वहाँ जाकर आई एम गोइंग टू डू समथिंग. मैं मे बी आर्किटेक्ट बन जाऊंगी और मे बी आई विल डू समथिंग विद आर्ट और समथिंग लाइक दैट. तो ये मेरी डील हुई थी विद माय डैड. तो उन्होंने कहा था ठीक है अगर हुआ तो हम चले जाएंगे, नहीं हुआ तो यू गो बैक. तो बस जब ये इस तरह का आई सॉ दिस कि अच्छा पीपल लाइक माई वर्क एंड स्टफ, तो फिर मैंने सोचा कि वैसे भी बजट में तो दिल लगता नहीं है, तो वाई डोंट आई जस्ट परसू व्हाट इज़ इन मी. तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने करना है तो मैं फिर प्रॉपर चैनल से करूँगी. आई जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक, हालांकि बहुत हैं सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट, बट आई वांटेड टू बी दैट मेकअप आर्टिस्ट जो खाली हमारी देसी कम्युनिटी का नहीं करे, who can do anyone, because artist एक वही होता है ना जो सबको कर सके. ये तो नहीं होता कि ओ मैं सिर्फ पाकिस्तानी का करती हूँ, इंडियंस का करती हूँ, गोरों का नहीं करती, काले का नहीं. आई डिडंट वांटेड दैट. आई वांटेड बी कि कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस हो बेसिकली. सो देन आई वेंट टू स्कूल फॉर इट. पहले मैंने वहाँ जाके लिया शोर इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन की. उसके बाद आप जब कोई स्कूल जाते हो आपको मिल जाती है सर्टिफिकेशन, बट एक्चुअली हर किसी के अंदर होता है कि आप कितना अपना आपको पॉलिश करते हो. इट्स नॉट दैट कि आपने कोई डिग्री ले ली है ना, आप बैठ के एंड यूर लाइक ओके अब तो मैं हो गया हूँ. आई वाज लाइक नो, आई वांट टू पॉलिश माई सेल्फ. फिर जो किम कार्दाशियन के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं मारियो, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने आकर न्यूयॉर्क में अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला. जो सबसे पहला बैच था उसके अंदर आई वाज वन विद अदर 6 पीपल. तो उन्होंने हमें खुद पर्सनली ट्रेन किया. और फिर उसके बाद वहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज, हर किसी मेकअप आर्टिस्ट का एक अपना तरीका होता है, उनका वे ऑफ शोइंग होता है कि जो वो करते हैं. तो फिर आई वाज लाइक ओके मैंने इनसे कुछ चीज़ें लर्न की हैं बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड. देन आई वेंट टू दुबई. वहाँ लेबनी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं तलाल मार्कोस, उनकी मैंने 4 डे वर्कशॉप की. वहाँ जाके मैंने सीखा. देन आई टुक, जब फिर कोविड आ गया, जब कोविड आया आई वांटेड टू जॉइन लंदन स्कूल ऑफ एकेडमी, मेकअप स्कूल ऑफ एकेडमी, लेकिन वो सिर्फ इन पर्सन लेते थे. लेकिन जब कोविड आया तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी. आई वाज लाइक परफेक्ट, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया. मैंने वो कोर्स किया फॉर 6 months. आई गॉट माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम देयर. सो आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज़ लाइक इट्स बेसिकली लर्निंग आपका प्रोसेस होता है. एंड यू कैन नेवर से कि मैं अब एक, आई कैन नेवर से फॉर माई सेल्फ कि एक मैं बहुत ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हूँ. बिकॉज आई थिंक एज टाइम ग्रोज एंड गोज़ डिफरेंट ट्रेंड्स कम्स इन, डिफरेंट चीज़ें आपको पता चलती हैं. बट आई थिंक जितनी भी मैंने ट्रेनिंग ली उससे मैंने ये सीखा कि यू कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, कोई भी स्किन उसका टेक्सचर हो, कुछ भी हो, एंड आई विल वर्क इट आउट. कोई ऐसा नहीं है कि चाहे, इसीलिए जब मुझे एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मर्सिडीज़ बेंज फैशन वीक किया था इन 2013 में, तो वहाँ पे भी मुझे रैंडमली एक थी देसी थी, शी वाज पार्ट ऑफ द होल थिंग एंड शी इज़ लाइक ओ तुम क्यों नहीं आती मेकअप करती हो तो तुम करो. तो वो वैसा हुआ. उसके बाद फिर 2012 से लेकर 2013 से लेकर फिर अब लास्ट ईयर तक बीच में मैंने कोई इतने ज़्यादा नहीं किए जो प्रोमिनेंट आप कहें फैशन वीक्स. एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड, पिक्ड अप फ्रॉम इंस्टाग्राम. अब वहाँ जो भी मेकअप आर्टिस्ट आते हैं वो सब एजेंसीज़ के थ्रू आते हैं. They don't pick out anyone without agency. या स्कूल होता है या एजेंसी होती है. और मुझे एक रैंडमली इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और उनका कि वी हैव सीन योर पेज एंड वी रियली लाइक यू एंड वी वांट टू कनेक्ट विद यू और वुड यू लाइक टू डू न्यूयॉर्क फैशन वीक. एंड आई सेड ओके. मैं फ्री में कुछ नहीं करूँगी. इतनी मेहनत की है, इतना अपना नाम आप एक सर्टेन लिमिट तक आके बनाया है, आपने इतनी स्कूलिंग की है, तो फ्री में तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी. आप बेशक मुझे थोड़ा बहुत दो, लेकिन दो देना जरूरी है. इस तरह मैंने नहीं करना. तो शी सेड ओके आई लाइक दैट, बिकॉज ज़्यादातर लोग कहते हैं बस हमें ले लो, चाहे पैसे दो ना दो, हमें ले लो. मैंने कहा मैंने अपना टाइम गुजारना है, उतने टाइम में मैं अपने कोई क्लाइंट्स भी कर सकती हूँ, तो आई एम गिविंग यू दैट टाइम एंड टाइम इज़ मनी फॉर मी.
تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آئی لائک دیٹ ایٹیٹیوڈ, آپ آئیں اور آپ کریں. میں نے پھر جب نیو یارک فیشن ویک کیا, سیم ڈے انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا, ایک گلیمر میگزین ہے بہت بڑا جس میں یہ سارے سیلیبریٹیز ان سب کی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے فوٹو شوٹ تھا ایک ڈیزائنر کے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ اویلیبل ہیں کل, ہم وہ کرنا چاہیں گے. میں کہا اویلیبل تو میں فری میں نہیں کروں گی, آئی مین یو نو آپ. انہوں نے کہا یا وی ول پے یو, ڈونٹ وری. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, اگر آپ پے کریں گے یس آئی ول بی دیئر. دین آئی ڈیڈ یو نو فوٹو شوٹ ود دیم. اور پھر انہیں کی جو ڈائریکٹر تھی, شی ٹولڈ می کہ مارچ کے اندر ہم پیرس فیشن ویک کر رہے ہیں, یہ لاسٹ کی بات ہے, تو آپ کریں گی؟ میں کہا یا I will do it as long as you cover my expenses, I will be there. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, ڈن, we will do that. And I was so surprised because I was like ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو لے کر جا رہے ہو, رائٹ. میں کوئی اتنی I don't say کہ میں کوئی اتنی بڑی میک اپ آرٹسٹ ہوں جس کو آپ پے کرو گے لے کر جاؤ گے. But I think when they recognize your skills and when they recognize your talent, ایک تو آپ کو اپنے آپ کو منوانا بھی بہت ضروری ہے, بیکاز یو ہیو ٹو نو دیٹ جو فیشن ویک ہوتا ہے اس میں there are so many makeup artists, like 20 makeup artists ہوں گی, but then they see کہ کس کے پاس زیادہ ماڈلس جا رہی ہیں, بیکاز ماڈلس کی بھی ایک پریفرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہر طرح کا ہم میک اپ کرتے ہیں, بٹ وہ دیکھتے ہیں کہ اوکے یو نو ان کو بھی اچھا لگنا ہے. آبویسلی آپ کوئی فضول سا میک اپ کر دو اور کوئی اس طرح اچھا ہو, تو وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ آئی ڈیڈ آلموسٹ لائک 20 ماڈلس میں نے کی میک اپ ان کا, اینڈ آئی اسٹل ہیڈ اے لائن اینڈ دے ور لائک ہم اسی سے کروائیں گے, اسی سے کروائیں گے. تو انہوں نے کہا اوکے. تو پیرس میں گئی, وہ مجھے پیرس لے کے گئے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو ایئر بی این بی دیں گے اینڈ یو ہیو ٹو شیئر وتھ سم ون. آئی سیڈ میں شیئر نہیں کر سکتی, سوری میں شیئر نہیں کر سکتی, میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ روم شیئر نہیں کیا. تو انہوں نے میں نے کہا یہ پھر ہمارا ڈیل بریکر ہوگا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنا پے کر دیتی ہوں, لائک نو. میں نے کہا ٹھیک قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, نو پرابلم, ہم آپ کو الگ روم دیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. میں گئی ہوں, ایک فیلو میک اپ آرٹسٹ بھی آئی ہوئی تھی, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رکی ہوئی ہو, سب کے ساتھ ایئر بی این بی. میں نے کہا نہیں. انہوں نے مجھے شانزلیزے پہ بہت امیزنگ ایک ون اس کا دیا, روم دیا, اینڈ اٹ واز سو نائس, اتنا زبردست تھا. میں نے کہا تمہیں شانزلیزے پہ دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے تو مانگا تھا. کہتے اچھا میں نے مانگا نہیں. میں کہا یس سم ٹائمز یو نو یہی چیز ہوتی ہے, یو شوڈ نو یور ورتھ. اگر آپ کو اپنی ورتھ ہی نہیں پتا اور آپ دوسرے کو ڈیسائڈ کرو کہ وہ بتائے گا کہ آپ کی کیا ورتھ ہے, then that's on you. آپ پھر you cannot blame anybody else. You need to know what your worth is. So انہوں نے مجھے وہ روم دیا literally on Champs-Élysées. میں ایوری مارننگ اٹھ کے میں جاتی تھی آرام سے, میں نے وہاں کافی اور یہ وہ پی, اینڈ دین آئی ووڈ گو ٹو ورک. اور پھر اس کے بعد 3 دن کا تھا, پھر ہمارا فوٹو شوٹ تھا پھر اس دن, لیکن بارش ہو گئی. پھر میں نے سارا آئیفل ٹاور ایوری تھنگ پورا گھما پھرا, اینڈ دین آئی کیم بیک. دین دے ریچڈ آؤٹ ٹو می سیئنگ کہ اب ہم آپ کو دبئی لے کے جانا چاہتے ہیں. میں کہا اچھا دبئی لے کے, دبئی کی تو فلائٹ بہت لمبی ہوتی ہے تو آپ مجھے بزنس کلاس دیں گے. میں کہا بزنس کلاس تو نہیں دے سکتے, اکانومی پلس دے سکتے, لیکن ہم آپ سے پرومس کر رہے ہیں کہ نیکسٹ پروجیکٹ میں ہم آپ کو بزنس کلاس دیں گے. میں کہا چلو اکانومی پلس بھی چلے گا, جانے دیا, اتنی دور ہے. لیکن وہاں پہ بھی دے گیو می لائک بہت اچھا ٹریٹ کیا, دیٹ واز امیزنگ. اور وہ ڈائریکٹر ابھی بھی مجھے کہتی ہے یو آر دا فرسٹ پرسن جس نے ہم سے کچھ مانگا, اور ہم نے جب منع کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. تو یہ چیز ہمیں اتنی زیادہ وہ ہوئی کہ اوکے شی نوز واٹ شی از ڈوئنگ اینڈ شی نوز کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ می ود اٹ, اور ایلس آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ. بہت اچھی بات ہے. مطلب نارملی آئی گیس جیسے اگر میں اپنی بات کروں, مطلب اس بات سے یہ مراد ہے کہ اگر مجھے اپنی میری ورتھ نہیں پتا, اگر اف آئی ڈونٹ ریسپیکٹ مائی سیلف, تو لوگ بھی پھر مجھے اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے. تو اور میں اس میں جیسے یہ ہمارا میں نے دیکھا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ زیادہ ہے کہ ہمیں بس کام چاہیے, کچھ بھی کرو کام دے دو, ٹھیک ہے. مطلب اس میں ہمارے کوئی, اور نارملی جب آپ اپنی فیلڈ کے اندر آپ کے جو اسکلز ہیں جب آپ ان کو انہینس کر لیتے ہو, تو آئی گیس اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو کانفیڈینس آتا ہے. مطلب اگر آپ یہی بات ان سے ڈیمانڈ کرتے, آپ کے پاس اسکل اتنا اچھا نہیں ہوتا اور آپ اس طرح کی آپ کی ڈیمانڈز ہوتی, تو آبویسلی وہ آپ کو نہیں فلفل کرتا ہے. لیکن جب آپ کا اسکل بھی اچھا ہے, انہوں نے آپ کو ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ سب چیزیں ہو گئیں, اور پھر دے ور ولنگ کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کر دیا انہوں نے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے پرسن ایک تو اپنے آپ کی عزت کریں, اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں. You know, you take care of yourself and you should know what you're worth.
جیسے میں نے مس یونیورس چلی 2022 ان کا میں نے میک اپ کیا. دین میں نے مس یونیورس ارجنٹینا جو تھیں ان کا میں نے کیا. تو یہی تھا. آئی مین دیز آر دا اسٹیپنگ اسٹونس. آپ اپنے میں کہتی ہوں لوگ ابھی مجھے دیکھتے ہیں ہر کوئی مجھے این کے میک اپ سے جانتا ہے. لائک ایوری بڈی نوز می. کہیں میں ملتی بھی تو کہتے ہیں این کے میک اپ لائک اس طرح. بٹ دا تھنگ از آئی ہیو بلڈ دیٹ نیم فار پاسٹ 12 years. آئی ہیو ورکڈ ہارڈ فار اٹ. آئی مین آئی ہیو gotten up at 3 o'clock in the morning to go to کوئی اپوائنٹمنٹ 4 بجے اگر مجھے کچھ کرنی ہے تو میں 3 بجے اٹھوں گی. اور آئی میک شیور آج تک دس از آن تھنگ میں آج تک اپنے اپوائنٹمنٹ پہ کبھی بھی لیٹ نہیں گئی. ہمیشہ 10 minutes ahead of time جاتی ہوں. اچھی بات. اینڈ دین آئی آلویز بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یو کین ناٹ رسپیکٹ ٹائم دین یو کین ناٹ رسپیکٹ یور ورک. اور یہ چیز جو جس انڈسٹری میں اور جو میرا پروفیشن ہے it's basically you have to be on time. Time is money for you. You cannot lose that thing. And I think this is very important کہ آپ کو self discipline بھی ہونا بہت زیادہ important ہے. Because yes, I'm a mother. I'm a mother of 3. Yes, I do work. I have my own, like I have my parents who I take care of. I am very social. You will see کہ میں کوئی ایسی نہیں ہوگی جگہ جہاں میں ایک تو نہیں ہوں. اور plus the thing is کہ میں I know a lot of people. It's not that I go and do parties or anything like that. No. You will see me celebrating my friends. You will see me at iftar. You will see me, and that's about it. I think maybe ek hamari group gathering mein. I'm not that kind of person. I mean, you have passed your age. Aapko pata hona chahiye ki where, you are celebrated and where you are tolerated. اس میں بہت ڈفرینس ہے. بہت امپورٹنٹ بات. بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ a lot of people don't know. جہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ you're getting tolerated. Because بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے منہ پہ آپ سے بہت ہنس کے اور بہت اچھی طرح ملیں گے. But the minute you turn your back, they'll be like, oh, یہ پھر آ گئی. تو وہ جو آپ کا ہے, اس لیے I'm blessed that I have like such good friends who are more like family to me and who are there for me in thick and thin. Or yes, I do spend time with them, I do celebrate, but I do it accordingly. اگر آپ میں پورا دن اگر اپنے اپوائنٹمنٹس کر آؤں گی اور شام میں اگر مجھے کہیں جانا ہے تو I wouldn't be like نہیں. I was like نہیں مجھے جانا ہے because I have to give that time to that person also. اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ I have managed it very well کہ اگر بچوں کا اسکول ہے یا ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہے یا لائک سیٹرڈے کو وہ قرآن اسکول جاتے ہیں تو I have to manage my time accordingly. Because you need to have a balanced life. I cannot be ہر چیز ایکسیسو کی کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ اس سینس میں بھی ہے. میں نے یہ چیز نیو یارک آ کے لرن کی. نارملی پاکستان کے اندر ہم ٹائم کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. لائک اگر ہم کوئی انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں یا کوئی بھی اپنی چیز پلان کرتے ہیں تو اس میں ہم پیسے کے فیکٹر کو دیکھیں گے, سارے فیکٹرز کو دیکھیں گے, لیکن ٹائم نہیں دیکھیں گے کہ بھائی کہ ٹائم کی بھی ایک ویلیو ہے. اب میں نے یہاں آ کے نوٹس کیا کہ یہاں ہر بندے نے اپنے 1 گھنٹے کی ایک ویلیو رکھی ہوئی ہے اپنے ذہن کے اندر کہ مجھے 1 گھنٹے میں 100 ہے, 50 ہے, 15 ہے, 10 جتنا بھی ہے, لیکن سب کے ذہنوں میں ایک ویلیو ہے اپنے 1 گھنٹے کی. تو وہ پھر اس طرح سے نکالتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ کو جیسے آپ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, اب دیکھا جائے تو آپ میں یا کسی بھی عام بندے میں یا مجھ میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. ٹائم ہمارے پاس سب کے پاس سیم ہے. اب دیکھنا یہ آپ اس کو کتنی خوبصورتی سے مینیج کرتے ہو. جیسے بہت سی خواتین ہیں وہ یہ کہہ بھی سکتی ہیں کہ بھائی میں بچے ہیں میرے اور میرے بچے ہیں اور اس وجہ سے میں اپنا پیشن پرسیو نہیں کر پائی یا میں نہیں کر رہی. لیکن اگر آپ جیسی خواتین ہیں جو انسپریشن ہے لوگوں کے لیے, جو ہونی بھی چاہیے, کہ اگر آپ چاہو تو آپ ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہو. بس کرنا یہ ہے آپ کو ڈسپلنڈ رہنا ہے ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. اور اگر آپ کمیٹیڈ ہو, ڈسپلنڈ ہو اور ایمبیشیس ہو جیسے آپ تھے تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہے. جیسے میں بہت سے لوگوں کو جانتا بھی ہوں کہ وہ اپنی فیلڈس کے اندر ہیں, وہ بہت سے کام کر رہے ہیں. تو جیسے آپ کی فیلڈ ہے, آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہوگے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹائم کو, کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک رول ہے 80-20 رول. وہ یہ کہتا ہے کہ نارملی جو کام آپ کو 80% ریٹرن دیتے ہیں آپ اس میں صرف اپنا 20% کانٹریبیوشن دیتے ہیں, اور جن میں ہماری 80% انرجی جاتی ہے ان کا آؤٹ پٹ صرف 20% ہے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جن کاموں کی ویلیو زیادہ ہے ان کو زیادہ ٹائم دینا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ آپ ٹائم مینجمنٹ. اور یہ چیز میں نے یہاں آ کے سیکھی ہے. میں نے پاکستان میں نے سنا ہی نہیں کہ کبھی بھائی ٹائم پہ بھی. میں نے پاکستان میں بہت فوٹو شوٹس کیے ایمان علی کے ساتھ اور ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ. صحیح.
اور وہ یہی ہوتا تھا کہ آپ آ گئے ہیں ٹائم پر آپ ویٹ کر رہے ہیں, ابھی تک آئے نہیں ہیں, آ رہے ہیں اور وہ شوٹ لیٹ ہو گیا ہے اس طرح لائک. بٹ یس ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں, صرف منی کی ویلیو ہے. یس ٹرو. کہ لائک ان کو ہے کہ اچھا جس کے پاس ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ پھر جیسے بھی یوز کرے, اٹس اے پاور, منی از پاور اوور دیئر. آپ وہ پھر آپ ان کو نہیں کہہ سکتے, نہ بتا سکتے کہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح. وہ کہیں گے ہاں تو واپس امریکہ جا, یہاں یہی چلتا ہے, یہی چل رہا ہے. تو میک سینس. لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں گے نا, اگر آپ ٹائم کے فیکٹر کو رکھو گے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اگینسٹ آپ کو اس کا نا آپ کی مجھے لگتا ہے پروجیکشن بڑی آسان ہو جاتی ہے, کاسٹنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ ٹائم کو رکھو, اس کو ایز اے اس کی ویلیو رکھو. جیسے ایک کام ہے اور مجھے اس کے $300 مل رہے ہیں اور میں خوش ہو جاؤں بھائی یہ $300 مل رہے ہیں, لیکن شاید اس میں میرے 2 دن کنزیوم ہو رہے ہیں یا میرے آورز بہت زیادہ ہیں. اور یہ ایک پروفیشن ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ بیسکلی آپ کے جو ٹائم ہے از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر میں دن میں ایک کلائنٹ کے ساتھ آئی کین ٹیل کہ اچھا ایک برائڈ میں کر رہی ہوں, سو اٹ ول ٹیک می 3 hours, اور وہ برائڈ از لائک, اور میں نے اپنے کانٹریکٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اف یو آر 20 minutes لیٹ دین آئی ایم گوئنگ ٹو چارج یو فار اٹ. بیکاز آپ 20 minutes اپنی طرف سے آپ 20 minutes میں بھی آدھا گھنٹہ ہوگی لیٹ ہوگی, بٹ میں نے دوسرا اپوائنٹمنٹ بھی کرنا ہے. سو آئی ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ میں بیچ میں 1 hour کا 1.5 hour کا ویسے ہی دیتی ہوں کہ او فار دا ٹریولنگ. بٹ اگر آپ بھی لیٹ آ رہی ہو دین ایوری تھنگ از گونا میس اپ. میرا تو پورا دن ٹائم سے ہی ہے نا, تو اگر آپ لیٹ آئیں تو پھر اگلا والا بھی لیٹ ہوگا, پھر اس سے اگلا والا بھی. سو آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. تو اس لیے میں تو سب سے پہلے اپنے کلائنٹس کو یہی بولتی ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی دیئر 10 minutes ارلی. آپ نے جو بھی کرنا ہے وٹ ایور اٹ از, میک شیور دیٹ یو آر ریڈی بائی دیٹ ٹائم. کبھی ہو بھی جاتا ہے وہ کچھ شادی والے گھر میں یا کچھ اس طرح کی کوئی کہ چلو ٹھیک ہے, I'll give you like 20 minutes grace time. 20 minutes is more than enough, but after that I'll charge you. اچھا مجھے اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ مطلب ایک تو آپ کے جو جرنی ہے اس سے بہت سے لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے بچپن میں میک اپ پڑھا تھا تو پھر ہی آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہو. اگر آپ کے اندر سیکھنے کی کیپیسٹی ہو یا آپ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کبھی بھی کسی بھی ایج کے اندر کسی بھی ٹائم پہ آپ کر سکتے ہو. تو میں اسی طرح آپ کی جرنی کے اوپر آتا ہوں کہ وہ جو ٹرانزیشن تھی وہ کتنی مشکل تھی, کیونکہ آپ نے پہلے ایک فائنانس پڑھی اور آپ نے اس کے اندر ایز اے پروفیشنلی کام کیا ہے, اور پھر اس کام کے بعد آپ ریئلائز کیا ہے آپ نے کہ آپ کو دوسرے کام میں زیادہ مزہ آتا ہے. وہ جو ٹرانزیشن تھی وہ کتنی مشکل تھی, اس جرنی کے بارے میں تھوڑا الیبوریٹ کریں. سو جب میں نے کام کرنا شروع کیا ڈپارٹمنٹ آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں, ایون میں نے سول ایگزام بھی لیا, بیکاز میں جو کام کرتی ہوں اپنا 100% سے کرتی ہوں. اف آئی ایم فوکسڈ آئی مین یو وونٹ سی می کہ میں ادھر ادھر سوچوں میں یہ کروں وہ کروں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں گورنمنٹ کے لیے کام کر رہی ہوں, سو دین آئی شوڈ ٹیک دا سول ایگزام تاکہ میں آگے میری اپرچونیٹیز بیٹر ہوں. صحیح. تو میں نے سول ایگزام لیا اور میں نے وہ کلیئر بھی کیا. اچھا. اینڈ اس کے بعد جو میرے مینیجر تھا ہی واز لائک کہ ہم تمہیں سینئر پوزیشن دے رہے ہیں, بٹ مجھے وہ مزہ ہی نہیں آتا تھا. آئی یوز ٹو بی دا فرسٹ ون ٹو گو ٹو دا آفس 7 AM اینڈ آئی یوز ٹو بی دا لاسٹ ون ٹو لیو دا آفس. اور اس ٹائم فریم میں جب میری شادی ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اتنا زیادہ تھا کام کا کہ میں جا رہی ہوں آئی ایم گوئنگ شادی کے لیے, اور میرا کام پورا نہیں ہوا تو مجھے پینک اٹیک ہو گیا ان دا آفس. مجھے پینک اٹیک ہو گیا, وہ مجھے ہاسپٹل لے کے گئے. نیکسٹ ڈے میرا جو مینیجر ہے اس نے آ کے مجھ سے کہا ندا آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو ون تھنگ, اگر آج تم دنیا میں نہیں ہوگی کل تمہاری پوزیشن کوئی اور فل کر دے گا. دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. بٹ میں بتا رہی ہوں کہ میں اس طرح کی ہوں کہ آئی ووڈ گیو 100% ٹو مائی ورک. ٹھیک ہے, میرا یہ تھا. تو جب میں نے سوچا کہ یہ تو نہیں کام چل رہا, لائک میں آئی ایم ناٹ انجوائنگ اٹ, سب کچھ کر رہی ہوں بٹ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا سیٹسفیکشن وچ آئی یوزلی گیٹ, تو میں کیا کروں. اس کے دوران اپریل کے اندر, آئی ریممبر 2006 اپریل کے اندر عاطف اسلم کا ایک کانسرٹ ہوا اور میں اس کانسرٹ میں گئی, اور نیکسٹ ڈے میرا بہت برا کار ایکسیڈنٹ ہوا. اٹ واز ویری بیڈ, میری گاڑی پوری ٹوٹل ہو گئی. اینڈ دین اس کے بعد آئی ہیڈ اے لاٹ آف لائک پرابلمس, اور پھر میری بیک سرجری ہوئی. تو بیک سرجری کے لیے آئی ہیڈ ٹو ریسٹ فار ایٹ لیسٹ لائک 6-7 months. آئی واز آن بیڈ ریسٹ. ڈیورنگ دیٹ ٹائم I used to watch videos and اپنا جو بھی کرنا تھا, because there was nothing much I could do. And then I thought about it. I was like, you know what, okay, why don't I just continue with what I used to draw and start coloring and this and that.
I'm like, you know what? I think I should just do what I like. Something in, you know, मेरा creative mind है. I want to do something different. Like मैं क्या करूँ? तो फिर जब I got better, I started going back to work and stuff. तो फिर मैं at work also, like अगर कोई party में जा रहा है, they would come to me like, निधा हमारा makeup कर दो, and I would do their makeup. और इस तरह मैंने किया. Then I spoke to my mom about it, and my parents have been very supportive from day one. उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना पैसा ज़ाया करके तुमने डिग्री की उसके बाद क्या. तो आई स्पोक टू माई मॉम लाइक मुझे मज़ा नहीं आता, यू नो, एंड एवरीबडी लाइक्स मेकअप. जो मैं करती हूँ, मैं खुद पे भी करती हूँ, लोग मुझसे आके पूछते हैं. तो आई वांट टू डू यू नो माई मेकअप थिंग. सो शी सेड अच्छा ठीक है, तो तुम कर लो, यू नो, डू अ सर्टिफिकेशन. आई सेड ओके. अब वो था, मैं क्वींस में रहती थी और वो सिटी में मैनहट्टन में था. सही. अब ड्यूरिंग द वीक मैं जॉब करती थी, वो मैंने फिर वीकेंड को लिया. और फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, आप मेरे साथ चलेंगी. तो मैंने उनको भी लेके गई, और हम दोनों ने 4 months का हमने कोर्स किया. अच्छा, उन्हें कोर्स भी कराया? हाँ, उनको कोर्स कराया, सर्टिफिकेशन कराई. हम करेंगे, दोनों साथ करेंगे, साथ जाएंगे, साथ आएंगे. तो ड्यूरिंग द वीक आई यूज्ड टू वर्क एट डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, और ऑन द वीकेंड आई वाज डूइंग दिस कोर्स. जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, सर्टिफाइड हो गई मैं, फिर मैंने कहा हाँ, अब आई कैन डू माई मेकअप. आई थिंक आई कैन कंटिन्यू विद माई मेकअप. मैं जब जॉब छोड़ रही थी, सब मुझसे ही कह रहे, तुम पागल हो, कोई सिटी की जॉब छोड़ता है, इतने बेनिफिट्स हैं, ये हैं, वो हैं, ब्ला ब्ला. आई वाज लाइक आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट एनीमोर. एंड दैट्स वेयर माय मेकअप थिंग स्टार्टेड बेसिकली इन 2007 एंड ऑफ 7. अच्छा, इस जर्नी की ना अलग, मैं बहुत सी इस पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिखता बहुत था. तो इस जर्नी की अच्छी खूबसूरत बात यह है कि नॉर्मली अब ये वाला जो टाइम है, जैसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि वो जो काम करते हैं वो उनको इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो जो स्टेप है जो आपने लिया है कि आपको ऑब्वियसली आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. मतलब वो, मैं अक्सर एक कोड को बार बार दोहराता हूँ, सक्सेस हैज़ अ कॉस्ट, द प्राइस मस्ट बी पेड, द पाथ मस्ट बी फॉलोड. तो आपने प्राइस पे किया कि आपकी एक जॉब थी, और मुझे पता है सिटी के अंदर जॉब मिलते भी नहीं है, और आपके वो इतने ज़्यादा अपने प्रिविलेजेस छोड़े जस्ट टू परस्यू कि आपको जो पसंद है. तो वो जो, I always, sorry to cut you, I always believed in myself. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली. अगर आप में वही बात, जैसे अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो मैं तो नहीं इतना ज़्यादा यकीन करूँगा. और बहुत से टाइम आया भी बीच में कि मुझे लोगों ने कहा क्या ये मेकअप है, यू नो, तुम पागल हो, तुमने इतनी अच्छी जॉब छोड़ी, तुम्हारे पास डिग्री है, तुम ये वो है. तो फिर मैंने एक दफ़ा किसी से कहा, जो मैंने डिग्री ली है, आई कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू इट. ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझसे कोई नहीं ले सकता. जॉब ठीक है, मे बी more years to come I can apply again and I might be, you know, get lucky and I might get it, you know, that's fine. But कम से कम मुझे regret नहीं होगा कि मैंने अपने passion को follow नहीं किया. बेशक मैं, you know, I might fall apart, that's fine, it's okay, कोई बात नहीं, हर किसी के साथ होता है, कोई हर दफ़ा successful नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, you know, and that's it. और by the time मेरा इस तरह था कि I was also doing clothing business as well. अच्छा, छोड़ा कुछ नहीं है मेरा ख्याल आपने जिंदगी. I had my you know hands in a lot of things, लेकिन यही था कि मैं कभी ना आराम से सुकून से बैठ नहीं सकती थी घर पे. बेसिकली मसला मेरे अंदर था. आप मेरा ख्याल वो परफेक्ट एग्जांपल है, वो जो कहते नहीं है कि छोटी सी जिंदगी है, जो कर सकते हो आपने, मेरा ख्याल यार सब कुछ. ये बड़ी अच्छी बात है. और इससे ना एक और चीज़ सीखने को, जैसे मुझे मैं अपने गेस्ट से बहुत सीखता हूँ. जैसे मैं आपसे सीखने को ये मिलता है, नॉर्मली बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं पिन पॉइंट करूँ तो आपके पास एक्सक्यूजेज नहीं है कुछ भी अपना पैशन परस्यू करने के लिए. अगर आपको कुछ करना है और अगर आपको लगता है आप एक्चुअली किसी चीज़ के लिए बने हो, तो फिर बहाना नहीं है कोई नहीं. जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप कराची से हो, आप यहाँ आते हो, फिर इस इंडस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा कुछ और है, फिर आप यहाँ एक आपकी अच्छी जॉब है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन स्टिल आपको पता है कि और लोग आपके अगेंस्ट भी है. इन सेंस ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत है. और लोग ऑब्वियसली, अगर मैं थोड़ा सा रैशनलाइज होके सोचूं कि अगर आप इस एज के अंदर मैं कहता हूँ कि आप ये शिफ्ट कर रहे हो, तो नॉर्मली मैं एज ए दोस्त मैं भी कह दूँ कि यार ये आप क्या करने लगे हो, अच्छी खासी जॉब है, तो आप क्यों, तो वो फिर उस चीज़ को फिर भी परस्यू करना, उसके अगेंस्ट आना, ये बड़ी अच्छी बात है. और वो फिर उसके रिजल्ट्स भी आपको, मतलब इससे सबको मैसेज मिलता है कि अगर आप वो चीज़ें परस्यू करते हो, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ये एक बहुत की पॉइंट है कि आप जो भी ज़िंदगी में करें ना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. नहीं, कुछ चीज़ें हैं, ट्राई अगैन, नहीं होगा, ओके ट्राई अगैन. यू वुड नॉट बिलीव कि जब ये मैं फैशन वीक कर रही थी, मैंने इतनी जगह डिफरेंट लोगों को रीच आउट किया.
you know, ایک تو یہ بھی I want to do that for my own community پاکستان کے لیے بھی ہے کہ میں جب پاکستان گئی I'm going to come back to what I was saying, but میں جب پاکستان گئی فوٹو شوٹس کرنے تو میں نے وہاں دیکھا, میں نے کہا اوکے اتنے میک اپ آرٹسٹ ہیں اس طرح, تو وائی ڈونٹ وی ہیو لائک اے پراپر اسکول فار میک اپ, رائٹ؟ کوئی دیر از, میں آئی لکڈ ان کراچی, ان لاہور, ان اسلام آباد, دیر از نو پراپر اسکول فار میک اپ ان پاکستان. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ that I'm going to give back to my country like that, کہ I'm going to open a proper makeup school جہاں properly آپ کو ہر چیز ٹرین کی جائے. لائک آپ خالی یہ نہیں کہ آپ نے کسی یوٹیوب پہ دیکھ لیا کسی کو میک اپ کرتے ہوئے اور سیکھ لیا. پہلی بات تو میں ان لوگوں کو بولتی ہوں جو کہتے ہیں نا ہم نے یوٹیوب سے سیکھا ہے, ہم سیلف ٹاٹ ہے. سیلف ٹاٹ از اے گڈ تھنگ, بٹ میک اپ از آلسو ویری کمپلیکیٹڈ بیکاز اس میں کلر تھیوری ہوتی ہے, آپ کے فیس شیپس ہوتے ہیں, آپ کے آئی شیپس ہوتے ہیں, اور آپ کی ڈفرینٹ اسکن ٹونز ہوتی ہیں, ہائپر پگمنٹیشن ہے, آپ کی ڈفرینٹ شیپس. یو نیڈ ٹو ریڈ آل آف دیٹ. جب آپ وہ سب کچھ پڑھتے ہو نا, اٹس لائک ایک جس طرح آپ ڈاکٹر بن رہے ہو. اب میں ایستھیٹیشین کا میں نے لائسنس کیا ہے, حالانکہ اسکن کیئر میں اف یو آسک مائی فرینڈس دے کم ٹو می اینڈ دے آسک می بفور آئی گاٹ دس, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بیکاز مجھے بہت شوق تھا ویسی اسکن کیئر کا, تو میں نے شروع سے اپنی اسکن کی آئی ٹو کیئر آف اٹ. لیکن ٹو گیٹ لائک فلی نالجبل ان سرٹن تھنگ, آپ کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی لڑکی بیٹھی ہو اور میں اس کو کہہ دوں اور تم ایسا کرنا, تم اپنی اسکن پہ نا وائٹامن سی لگانا شروع کر دو بیکاز سب وائٹامن سی لگا رہے ہیں. آپ کو اس کی اسکن ٹائپ کا نہیں پتا, آپ کیسے کسی کو ریکمینڈ کر سکتے ہو؟ سیم ود میک اپ, او تم نا ایسا کرنا کہ تم ونگ لائنر لگانا, اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں اور وہ ونگ لائنر لگا کر آ جائے. سو یو نیڈ ٹو نو, آپ کسی کو نہیں سجیسٹ کر سکتے جب تک سے آپ کے پاس اتنی نالج نہ ہو. اور جو سیلف ٹاٹ میک اپ آرٹسٹ ہیں, ہینڈس ڈاؤن ٹھیک ہے, مے بی یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ یوٹیوب سے سیکھتے ہو نا, تو جو بندہ سکھا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے فیس کے حساب سے سکھاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر راؤنڈ فیس ہوگا تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, وہ کہتا ہے کہ میرے فیس کے اوپر میں اس طرح کرتی ہوں, آپ بھی اس طرح کریں. اب آپ کا وہ فیس شیپ نہیں ہے تو پھر یو ول گو آل رانگ. آپ جہاں ہائی لائٹ کانٹور جو بھی کچھ کر رہے ہو اٹس آل ڈفرینٹ, اور پھر کہتے ہو یار میں پتہ نہیں کیوں اس جیسی نہیں لگتی. دس از دا ریزن کہ آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے, اور وہ پاکستان میں نہیں ہے. صحیح. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی چیز کرنی ہے, اگر آپ کچھ پرسیو کرنا چاہتے ہو, تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس فیلڈ کو بہت اچھے سے اسٹڈی کرو. اور اب آبویسلی سیلف ٹاٹ مطلب میں نے بھی بہت چیزیں, آپ یوٹیوب کرتے ہو, لیکن اسٹل آپ کو بڑا پریکٹیکل نالج چاہیے کسی بھی چیز کا. اور وہی آپ والی بات کہ خالی ایک ہے میک اپ کرنا, ایک ہے ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا, اسکن کو, کلرس کو. جیسے میں میک اپ کرنا تو گھر رہ کے سیکھ سکتا ہوں, لیکن شاید جو وہ اس کے اندر جو وہ ڈیپتھ ہے میں اس کو آبویسلی اتنا اچھے سے نہیں سیکھ پاؤں گا, اور اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا. اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جو ہمارے افریقن امریکن لوگ ہیں, جی جی, تو اگر آپ ان کو دیکھو, ان کا کوئی بھی میک اپ, میں نے تو جتنے بھی کیے سب, پہلے تو وہ مجھے دیکھیں گے کہیں گے یہ تو نہیں میک اپ کر سکتی ہمارا, بیکاز ایک ہمارا اسٹگما بنا ہوا ہے کہ وہ دیسی نہیں کر سکتا. آئی ول بی لائک مجھے چانس دو, لیٹ می جسٹ ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈو اٹ. تو وہ مجھے یہ کہیں گے اب تک ہم نے ایون جو ہمارے اپنے میک اپ آرٹسٹ ہیں ان سے زیادہ اچھا کیا ہے. دا تھنگ از ان کے ڈفرینٹ آپ کے کلر ڈسکلریشن ہوتی ہے. ایون میرے اپنے فیس پہ, ہر انسان کے فیس پہ ڈفرینٹ ڈسکلریشن ہے, بیکاز آپ کی سن لائٹ جہاں ہٹ کرتی ہے وہاں کہیں زیادہ ٹین ہے, مے بی آن دا فور ہیڈ, مے بی آن دا سائڈس, تو اب ڈفرینٹ ہے. تو ایک تو آپ ایک فاؤنڈیشن یوز نہیں کر سکتے نا سب کے لیے, لائک ون کلر آل, نیور, اٹس ناٹ پاسبل. تو وہ جو مکسچر ہے جو آپ کو کرنا ہے, یو نیڈ ٹو نو کہ میں کتنا ڈال رہی ہوں, کتنا کر رہی ہوں. یہ بھی نہیں کہ آپ نے بہت گورا بنا دیا کسی کو اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گرے ہو جاتی ہے اسکن, بھی لائک پتہ نہیں یہ گرے کیوں ہو گئی ہے. اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ اگر آپ کی اتنی ڈارک اسکن ہے اور آپ 3 شیڈس لائٹر چلے گئے تو وہ آفٹر سویٹ آپ کی اسکن وارم ہوگی, وہ گرے ہو جائے گی. تو آپ کو بیسک تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کس طرح آتے ہو اور کس طرح آپ کرتے ہو, کیا چیزیں کیوں ہماری ضرورت ہے, تو آپ وہ پورا نہیں کرتے. انڈرسٹینڈیبل. اور اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ سوال ہے میرا کہ نارملی آپ جب اس انڈسٹری کے اندر آتے ہو یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر آتے ہو اور آپ نے وہ ٹرانزیشن بھی کر لی, آپ اس چیز کے اندر بھی آ گئے. اب اسپیشلی جب میں آپ کی انڈسٹری کی بات کروں, چونکہ جو کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اٹ از ویری ویری کمپیٹیٹیو, بیکاز بہت سے بڑے بڑے نام, جیسے اگر پاکستان کی بات کریں یا نیو یارک کی بات کریں, تو مجھے بھی پتہ ہے, اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ یہاں بہت بہت بڑے نام اس فیلڈ کے اندر آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں. تو
بلکہ یہ میسیج بھی ہے لوگوں کو, لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے کہ کتنا مشکل تھا اس کے اندر آنا. اور اگر کوئی نیا کوئی اس کے اندر کوئی بھی اسٹارٹ اپ آنا چاہتا ہے, کوئی بندہ بندی کوئی بھی اس فیلڈ کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا چیزیں ہیں جس کو دھیان میں رکھیں آتے ہوئے, اور اس کمپٹیشن کو آپ نے اس کو مینیج کیسے کیا اتنے بڑے برانڈز کے ساتھ, اور اپنی جگہ کیسے بنائی؟ سو پہلے تو لیٹس ٹیک دیم اپارٹ. کس طرح آنا, آپ جب اپنے آپ کو کہیں جاتے ہو اور آپ انٹروڈیوس کراتے ہو کہ جی میں میک اپ آرٹسٹ ہوں, یہ وہ, تو وہ آپ کو آبویسلی جج کرتے ہیں. اچھا آپ اپنا پورٹ فولیو دکھائیں, اپنا یہ دکھائیں وہ دکھائیں. بہت مشکل ہوتا ہے. میں تو کہتی ہوں آپ کی اپنی جو دیسی کمیونٹی ہوتی ہے نا, وہی آپ کو نہیں دیتی, پروموٹ نہیں کرتی, بالکل بھی نہیں. اور میں کہوں گی کہ مجھے میرے کوئی آئی ووڈ ناٹ سے کوئی میری پاکستانی انڈین کسی نے مجھے نہیں سپورٹ کیا انیشلی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اٹ واز ایکچولی گورے جو تھے, انہوں نے دے بلیوڈ ان می اینڈ دے سیڈ کہ اوکے وی ول گیو یو اے چانس. تو میں آئی وانٹ ٹو بی دیٹ پاکستانی ہو وانٹ ٹو سپورٹ ادرس, جو اپنے پاکستانی کو, بیکاز آئی ہیو بین دیئر. میں نے دیکھا ہے کہ دا اسٹیپ اپ از ویری ہارڈ. آپ بہت ڈی مورلائزڈ ہوتے ہو بیکاز یو گو سو مینی پلیسز. اور پھر ہمارے اپنے لوگ وہ دوسری چیزوں پہ دے ول پے اینی پرائز, رائٹ. لیکن جب کام آتا ہے فار دا سروسز دے آر سو اسٹنجی. آپ وہ چاہیں گے کہ آپ کرینہ کپور والا میک اپ کریں, لیکن پیسے وہ آپ کو بالکل بھی نہیں دیں گے ان کو. اور وہ ہوتا ہے ان کا یہ کوشچن, آپ تو بہت مہنگی ہیں. کیوں مہنگی ہیں آپ دیکھیں کہ میں کیوں مہنگی ہوں. آئی ہیو اے بیک گراؤنڈ, دا پروڈکٹس آئی یوز دے آر آل ہائی اینڈ, تو ایک ریزن ہے. تو آپ اپنے فرینڈس کو یا اپنے لوگوں کو نہیں سپورٹ کریں گے تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے کسی اور کو کریں گے, بیکاز دے ہیو بین دیئر. وہ تو اسی طرح آئے. تو وہ ایک بہت مشکل تھا جب ٹو اسٹیپ اپ فور ان دا انڈسٹری. اینڈ اسپیشلی آئی ووڈ سے کہ آئی واز اے بٹ لکی بیکاز جو نومی انصاری جو ڈیزائنر ہیں, ہی از مائی کزن اینڈ دین ہی ہیلپڈ می. بٹ ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی کیمپینس ویمپینس تم سے نہیں کروا سکتا. آئی مین آئی کین انٹروڈیوس یو ٹو پیپل اینڈ دین اٹس آل آن یو. آپ آگے دیکھیں کہ آپ کا چلتا ہے نہیں چلتا, دیٹس آل یور ورک. آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح ہے. تو اس طرح جو ہے میں نے وہ کیا. بٹ دین ادر دین دیٹ آئی ہیو بن ڈوئنگ ایوری تھنگ آن مائی اون. بٹ ریسنٹلی ابھی مجھے یاد آیا ون یو مینشنڈ کہ کس طرح ابھی ہوا تھا, ایک شو ہوا تھا ان کینیڈا, ریحان صدیقی انہوں نے کیا تھا. بہت سارے سیلیبریٹیز آئے تھے, جس میں کبرا خان آئی تھیں, ہانیہ عامر تھی, سونیا میرا تھی, اینڈ اے لاٹ آف دیم, لائک سب آئی تھنک. بہت بڑا شو کیا تھا. تو اس میں آئی ریممبر کہ ہی سیڈ کہ یو کین ڈو کبرا خانس میک اپ. تو آئی سیڈ اوکے آئی ول ڈو اٹ. تو اب جب میں گئی کبرا کا میک اپ کرنے, میں نے ناک کیا تو کبرا نے مجھ سے کہا نہیں میں تو میک اپ نہیں کرواؤں گی اپنا. I said, and I was like, oh my God, I was so sad. I was like, you're not gonna do. She's like, نہیں میں تو کسی سے بھی میک اپ نہیں کرواتی, میں تو اپنا میک اپ خود کرتی ہوں, یا I have an artist جو پاکستان میں اس سے کراتی ہوں. But she's like, come in, تم 2 منٹ بیٹھو. And I said, okay. So she's like, اچھا show me your Instagram. I was like, this is the time I can convince her that I can do her makeup. It's right now I can make it or break it. تو میں نے دکھایا, میں نے کہا look, this is my work and یہ سارا ہے, I have videos and stuff, اور دکھایا, سارا کچھ کیا. میں نے آئزہ کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے یہ کیا وہ کیا. She looked at it, she goes like, چلو you know what, I'll do it. I'll do it, just because I think you have a potential. Don't prove me wrong. ورنہ میں منہ دھو کے جاؤں گی. I was like, perfect. So I did her. ایک دن پہلے there was a like a meet and greet kind of thing تھا, تو میں نے اس کے لیے میک اپ کیا. Then she called me the next day. She's like, I want you to do my makeup for the main event. تو پھر میں نے اس دن ان کا میک اپ کیا, اینڈ وی became so like such good friends and stuff, and she's such a wonderful person. تو آپ کو you have to prove yourself somewhere. اگر میں اس دن کہتی اچھا ٹھیک ہے نو پرابلم, اوکے اللہ حافظ, آپ بھی جائیں میں بھی جاؤں, but I made an effort کہ at least look at my work, see where I'm coming from, give me a chance. Same thing جب میں نے ہم awards کے in Canada, مجھے چوز کیا انہوں نے سونیا حسین کا میک اپ کرنے, لیکن سونیا نے کہا میں ابھی کسی سے نہیں کراتی. پاکستان کے ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, لائک فار اے میک اپ آرٹسٹ ان کا میک اپ اسٹائل از ویری ڈفرینٹ فرام ہیئر. یہاں ہمارا بڑی گلوئی اسکن اینڈ دس اینڈ دیٹ. آئی مین پاکستان میں اب اٹس گیٹنگ بیٹر, بٹ ایک ڈفرینٹ ٹپیکل میک اپ ہے جو کہ سیلیبریٹیز اینڈ آل آف دیم دے آر کمفرٹیبل وتھ, بیکاز وہ انہیں کے ساتھ کرواتے ہیں سارا کچھ ہے. تو سونیا نے مجھ سے کہا کہ میں اس طرح نہیں کرواؤں گی, میں ایک کانسرٹ پہ جا رہی ہوں, تم میرا میک اپ اس کے لیے کرو,
and then I will see how I feel about it, then I will let you know. I said, okay, no problem, कोई बात नहीं है. तो मैं जब वो कॉन्सर्ट पे गई, मैंने उनका मेकअप किया, शी लव्ड इट, शी इज लाइक मेरा फोटोशूट का भी तुम करोगी, मेन डे का भी वो करोगी. एंड देन ऑन द मेन डे आई रिमेंबर दैट आई हैड टू डू सम अदर सेलिब्रिटी, उसने मुझे बुलाया फॉर मेकअप एंड शी सेड नो, तुमने मेरा किया, तुम किसी का नहीं कर सकती. सो यू नो देन आई एंडेड अप डूइंग जस्ट हर्स. लेकिन यही है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, इट्स ऑन यू हाउ यू टेक देम. अगर आप उनको कह दो कि आपको एक चीज़ और भी मैंने सीखी है इस इंडस्ट्री में, दैट यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ एंड यू हैव टू बी हम्बल. आपका ये ईगो है ना, आपको ख़त्म करना पड़ेगा. यू कैन नॉट हैव एन ईगो. और जिस काम में आपका ईगो आ जाए ना, तो फिर वो नहीं हो सकता. आई मीन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड देन बिल्ड योर सेल्फ अप. और इवन अगर आप अपने आप को, मैं तो कहती हूँ, बिल्ड भी कर लो अप, लेकिन जो आपकी हम्बलनेस है ना, इट शुड नॉट गो अवे, बिकॉज दैट्स हाउ यू कनेक्टेड टू पीपल. कितनी दफ़ा होता है कि इफ़ आई गो फॉर मेकअप एंड यू नो, मुझे आई रिमेंबर एक दफ़ा मैं मेकअप करने गई और एक आंटी थी, जो लड़की थी उसके देवर की शादी थी, तो वो जो उसकी सास थी, शी वाज सो अपसेट. उस लड़की ने मुझे टाइम गलत बताया, बट शी सेड कि मेरी सास है तो तुम उनको कह दो कि तुम लेट हो गई. आई सेड आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम. तो मैं गई और उन्होंने बहुत, शी वाज सो अपसेट कि तुम इतना लेट आई हो, तुम कैसे करोगी कैसे करोगी. मैं कहा आंटी आप बस मुझे टाइम बताएं कितने बजे आपने रेडी होना है, दैट्स इट. शी इज़ लाइक अच्छा ये टाइम बता दिया. एंड यू नो व्हाइल आई एम डूइंग इट, उसके बाद उस टाइम से 10 मिनट्स पहले शी वाज रेडी. सो शी गोज़ लाइक आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना डांटा था कि तुमने आगे से एक अल्फाज नहीं बोला. एंड शी गोज़ लाइक तुम्हें पता है इससे तुम्हारे लिए मेरी इज़्ज़त, लाइक तुम्हारी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई है. एंड देन यू वुड नॉट बिलीव कि वो आंटी से मैंने मेकअप तो करवाया, वो बाद मुझे शामी कबाब बना के भेजती है. अच्छा, तो एक इतना फैमिली हो गया. उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह ना, बहुत लाइक कहती हूँ मैं, बहुत मैंने उस दिन अपनी बहू से कहा देखो इतना मैंने सीखा, उसने आगे से एक अल्फाज भी नहीं बोला. सो बहुत सारी टाइम्स होता है यू हैव टू लेट इट गो, लाइक ओके टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात. मैंने ये सोचा, मैंने कोई बात नहीं, मेरी अम्मी होती वो भी इस तरह बोलती है, दैट्स फाइन, यू नो कोई बात नहीं. और फिर वो उसकी सास थी, आई डिडंट वांटेड टू ब्लेम इट ऑन हर. तो वो अब मुझे शामी कबाब बना के भेजती है. अब तो ये सब आर्टिस्ट का एक गोल होना चाहिए कि उन्होंने अपने कस्टमर से शामी कबाब खाना है. एग्जैक्टली. आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि आपको खाली ये कस्टमर अभी नहीं करना. अगर मैं कहती मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत, बट देन दिस इंडस्ट्री में इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ. एंड ट्रस्ट में मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं जो कहे होंगे आपने हमारी कज़न का किसी का मेकअप किया था, दिस स्पोक हाईली अबाउट यू. और मेरे अब जितने भी क्लाइंट्स हैं दे आर लाइक माई फैमिली. दे वुड कॉल मी, दे वुड मैसेज मी. और ये नहीं कि ओ मेकअप करवाना, वैसे भी रैंडम कोई भी होगा कि वो निदा हेल्प कर दो हमें. ये तो बहुत ज़रूरी है कस्टमर रिलेशनशिप आपकी बहुत ज़रूरी किसी भी कंपनी के अंदर. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब अब आपने आप आर्टिस्ट बने और इसके बाद आपने अपना ब्रांड लॉन्च भी किया, और फिर सवाल उधर ही है कि अगर इतने कंपेटिटिव आप इंडस्ट्री के अंदर हो और उसके अंदर अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कराना वो कितना मुश्किल है, और वो उसका अगर किसी और ने करना हो, अब आपके थ्रू अगर आपने किया है तो इसका मतलब पॉसिबल है बहुत से लोग और भी कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से वो इस चीज़ को इंडस्ट्री यू हैव टू मेक योर ओन आइडेंटिटी. सही. और एक आपका काम करने का एक स्टाइल होता है. आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल कैन कॉपी यू बट दे कैन नॉट बी यू, राइट. तो आपको इंडिपेंडेंटली आपको अपना एक ऐसा, यू नो, बी इट योर वर्क एथिक, बी इट योर वर्क, इट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ. आपका काम कोई भी अगर देखेगा मेरा मेकअप, वो आराम से कह सकता है कि ये निदा ने किया है, बिकॉज देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट. येस यू लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत कंपटीशन है. देयर आर सो मेनी मेकअप आर्टिस्ट, यू नो, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना हर ढक्कन उठाओ वाली मिलेगा, इधर हर किसी को मिलेगा मेकअप आर्टिस्ट मिलेगा. सो देन यू नो लाइक, लेकिन आपका अपनी आइडेंटिटी है. एंड देन आई वर्कड फॉर इट. सो आई हैव नॉट ओनली लिमिटेड माई सेल्फ टू जस्ट ब्राइडल मेकअप. आई हैव नॉट लिमिटेड माई सेल्फ कि मैं खाली पार्टी मेकअप करूँ, या मैं खाली फ़ोटोशूट्स करूँ, या मैं खाली फैशन वीक्स करूँ. मैं सब कुछ करती हूँ. ओके. सो अब एक बल्कि एक बहुत बड़ी यूएससी कंपनी है किस प्रोडक्ट्स के नाम से, जी, तो मैं उनके साथ अब एसोसिएट हो गई. उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम से पिक किया, और मैं वट एवर आई डू, इवन इफ़ आई डू इट ऑन माई सेल्फ, अगर आप जाएँ फॉलो करें मुझे NK Makeup _ खान स्टूडियो पे, तो यू विल सी कि मेरा जो पेज है वो खाली मेकअप के बारे में नहीं है. I post a lot of, you know, motivational quotes. I post a lot of behind the scenes जो कि दूसरे लोगों को मोटिवेट करे कि ओ अच्छा इस तरह होता है, who get the concept of कि अच्छा फ़ोटोशूट्स कैसे होते हैं.
a lot of like things you can learn جو کہ اپ کمنگ لوگ ہیں یو نو ہو آر کمنگ ان دا انڈسٹری. ہاؤ ڈز دس ورک؟ a lot of people message me اور کوئی مجھے کہیں گے او آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں, یو نو آپ نے کہاں سے لیا. تو آئی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود مائی کمیونٹی, ود مائی پیپل, ناٹ جسٹ ان لائک کہ او بیکاز میرا این کے میک اپ کا میک اپ برانڈ ہے اس سے. آئی ایم کنیکٹڈ ایز اے ہول پرسن, ایز مائی ہول پرسنالٹی. لائک اف دے وڈ لائک سم تھنگ اباؤٹ مائی کلوتھس دے وڈ میسج می آپ نے کپڑے کہاں سے لیے. کوئی کہے گا اچھا آئی ہیو اے کویشچن اباؤٹ میک اپ, کوئی کہے گا آئی ہیو اے کویشچن اباؤٹ اسکن کیئر. تو میں اس طرح اپنے آپ کو, دس از ہاؤ آئی ایم ڈفرنٹ فرام ادرس, کہ میں نے خالی اپنا لمٹ نہیں کیا ہوا جسٹ آن میک اپ. جو دوسرے میک اپ آرٹسٹ ہیں یو نو وہ بیسکلی انہوں نے اپنے آپ کو میک اپ سے وہ کیا ہوا ہے, بٹ میں ایز اے ہول پرسن آئی ایم دیر, لائک آئی ایم دیر ٹو ہیلپ اینی بڈی ان نیڈ. کسی کو اینی بڈی وانٹس اینی کائنڈ آف ایڈوائس آئی ایم دیر, لائک اف اینی بڈی وانٹس ٹو می ٹو شیئر سم تھنگ اور پروموٹ سم تھنگ آئی ایم دیر. تو یو نو اس طرح میں نے اپنے آپ کو کیا ہے. اور اس میں مطلب مجھے جو فیکٹرز نظر آئے, نیٹ ورکنگ از ویری امپورٹنٹ, اور پھر انسٹاگرام از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اس پہ اپنا بہت کام کرنا ہے, اور آپ کی ایکچولی پرسنالٹی نظر آنی چاہیے کہ ناٹ جسٹ میک اپ, کہ آپ کس طرح سے ہو تاکہ آپ کو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں اور ریلائی کر سکیں. اچھا اس میں مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس انڈسٹری کے اندر پرائسنگ کتنی افیکٹو ہے, کتنی میٹر کرتی ہے. کہ جیسے میں نے بہت سے برانڈس ہیں جس میں بہت سے مہنگے بھی ہیں, اور اسی طرح اب میرا خیال لوگوں کے پاس سستی آپشنز بھی موجود ہیں, اور اسٹل اتنی پرائسز کے ساتھ آپ جب آتے ہو تو پرائسنگ کا کیا رول ہے, کتنی میٹر کرتی ہے جب آپ ایز اے بگنر آتے ہو اپنا برانڈ لانچ کرتے ہو؟ آئی تھنک ایون ایز اے بگنر جب آپ اپنا لانچ کرو یو شوڈ نیور انڈر پرائز یور سیلف. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکل کیا ہے. صحیح. پروڈکٹس کمز لیٹر. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہوگی یو کین ہیو $1,000 پروڈکٹس, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اپلائی دیم, رائٹ. تو آپ کی اسکل میٹر کرتی ہے, اینڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکل کیا ہے. اف یو ہیو گون تھرو آل دا ایجوکیشن, اف یو ہیو گون تھرو آل دا سرٹیفکیشن, دین یو شوڈ نو کہ میری یہ پرائس ہے. اینڈ آنیسٹلی میں نے جب شروع کیا تھا میں نے اپنے آپ کو لو پرائس میں نہیں ڈالا تھا, بیکاز جب آپ لو پرائس میں ڈالتے ہو نا دین پیپل ٹیک یو فار ایڈوانٹیج. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو تم اتنے کا کرتی تھیں اب کیوں چینج ہو گیا, واٹ از دا ڈفرینس, رائٹ. اور پھر لوگ آپ کو آئی تھنک وہ دے ڈونٹ ٹیک یو سو سیریسلی کہ اچھا یہ اتنے کا ہے, چلو یو نو یہ تو پھر ایسے ہی ہے. جب آپ کو ایک اپنے آپ کی ایک آپ پرائس سیٹ کرتے ہو, آپ ایک اس میں لے کر آتے ہو, اینڈ دین اے لاٹ آف ٹائمس پیپل ٹیل می آپ تو بہت مہنگی ہیں, تو ایسا اوکے نو پرابلم, آپ نہ کروائیں. You will find many other makeup artists who can do it to you. But guess what? They come back to me. Why? Because they know کہ اگر اس نے ایک price set کی and she's not coming to come down, so there's a reason for it. یعنی وہ اپنے آپ پہ she's so confident کہ وہ کہے گی کہ نہیں, I am not going to do it. This is my price and I don't bargain. I don't bargain. This is not like کہ oh $10 کم کر دو, $15. I don't do that. Like thank you very much. I don't need that money. آپ کسی اور کو دے دو. بٹ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور واٹ از مائی اسکل اینڈ واٹ آئی کین پرووائڈ اینڈ آفر یو. تو وہ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. نارملی ہم جب کوئی بھی بزنس کرتے ہیں پاکستان, یا ہماری جو دیسی مائنڈ سیٹ ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ بھائی چیز سستی کر کے بیچ دو اور وہی طریقہ آتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نارملی پھر ہم لوگ پروفٹس بھی نہیں کماتے اور ایویں چیز کری بھی جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے کام کی ویلیو پتہ ہے تو ضروری نہیں ہے, مطلب یہ لوگوں کے لیے بڑا آئی گیس بڑا بینیفیشیل ہے کہ آپ کو کسی بھی انڈسٹری میں آنا ہے, آپ کو ایک اپنا نام بنوانے کے لیے آپ کا اسکل انہینس کرو, اور آپ کی پرائسنگ آپ کو انڈر سیل نہیں کرنا تاکہ آپ اس کو بزنس کو نہیں یہ میری پرائس ہے سسٹین بھی کر سکو. مجھے پتا ہے کہ میں ایک تو میں سارے ہائی اینڈ پروڈکٹس یوز کرتی ہوں, اوپر سے آئی ہیو دا اسکلس ٹو ڈو اٹ, میرے پاس بیک گراؤنڈ ایجوکیشن ہے. سو یو نو بہت سے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں او کین یو میک اے لائک کم کارڈیشین. فرسٹ آف آل I'm not a plastic surgeon. I'm a makeup artist. Yes, I can do it to an extent, but اس کا یہ مطلب نہیں میں آپ کو پورا فیس چینج کر دوں گی. اب بہت ساری ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں جو میں کرتی ہوں, اینڈ پیپل are like oh my god, like but then again I know کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی. You know, you should always in this industry you should always like under promise and over deliver, like you know ہمیشہ, because جب آپ کرتے ہو اس طرح نا then people like اچھا ہم سے تو یہ کہا تھا but oh my god she did so much. تو کبھی بھی آپ یہ نہ کہو بڑی بڑی باتیں نہ کرو, میں تو یہ کر سکتا ہوں, میں تو وہ کر سکتا ہوں. نو, یو شوڈنٹ ڈوئنگ دیٹ. پوڈ کاسٹ کا یہ مسئلہ ہے, ٹائم اتنی تیزی سے گزرتا ہے, اور پتہ 1 گھنٹہ ہو گیا آلموسٹ. اٹس بین مور دین 50 minutes آئی گیس. اچھا خیر, مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ کمپیریٹیولی اس انڈسٹری کے آپ کیسے کمپیئر کرتے ہو
مارکیٹس کے حساب سے نیو یارک کی مارکیٹ اور پاکستانی مارکیٹ, جیسے آپ نے دونوں مارکیٹس میں کام کیا ہوا ہے, دونوں مارکیٹس کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں, واٹس دا ڈفرینس؟ اوکے, سو پاکستانی مارکیٹ میں اور نیو یارک کی مارکیٹ, یو ایس کی مارکیٹ میں یہ فرق ہے کہ یو ایس میں پھر بھی آپ کو تھوڑی ایکوالٹی ہے آف مین اینڈ ویمن. پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ اٹس ویری ہارڈ انلیس انٹل یو ہیو اے پارٹنر, جو کہ ہوز اے گائے ہو از سپورٹنگ یو ان سم ویئر, ایدر اٹ کوڈ بی یور ہسبینڈ اور یور بردر اور مے بی اے بزنس پارٹنر سم ویئر لائک دیٹ. آپ کو وہ ہونا بہت ضروری ہے بیکاز یو کین ناٹ انٹریکٹ ود ادر پیپل لائک دیٹ, جس طرح آپ یہاں کر سکتے ہو. یہاں اٹ از اے ون مین شو. آئی مین آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی لائک او میں اس سے اپنے لائر سے کس طرح بات کروں, میں اپنے اکاؤنٹنٹ سے کس طرح بات کروں, وہ ہے. لیکن پاکستان کی مینٹالٹی از ویری ویری ڈفرینٹ. اینڈ پلس وہاں کیونکہ یہ سلون اٹس لائک اے بزنس ناؤ, دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہو ٹو دا کنزیومر, بیکاز وہاں یہ کوئی لا سوٹس اور اس کا چکر نہیں ہے. تو ایک تو ایجوکیشن نہیں ہے وہاں ٹو بگن ود, تو وہ کسی کو بھی بلیچ کر دیا, اس کا منہ جل گیا, او آئی ایم سوری, میں کیا کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کا کوئی آپ کے پاس نہیں ہے جواب. اینڈ تھرڈلی آئی تھنک کہ وہاں کے جو کنزیومرز بھی ہیں وہ بھی ایون دو دے آر سو ہائیلی ایجوکیٹڈ, ان کو بھی پتہ ہوگا کہ سب کہاں ہے, سارا کچھ ہے, بٹ وہ کبھی بھی وہ پھر بھی اسی چیز کو پروموٹ کریں گی جو کہ پچھلے 10-15 سالوں سے اور 20 سالوں سے وہی چیز چلی آ رہی ہے. لائک دے ووڈنٹ اسٹیپ اپ اکارڈنگ ٹو واٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ ان ریگارڈس ٹو ٹیکنالوجی, ان ریگارڈس ٹو ٹرینڈز اینڈ آل آف دیٹ. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ہے اب. لیکن آئی نو کہ پاکستان میں بہت نئے برانڈز آ گئے ہیں, اگر میک اپ کی بات کی جائے بہت لوکل برانڈز آ گئے ہیں, بٹ دین ان کی جو کوالٹی ہے اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ اس پہ کرو. بہت کم ہوں گے جو کہ یو کین یوز اٹ, بٹ لاٹ آف دیم دے گیٹ میڈ ان تھائی لینڈ, دے گیٹ میڈ ان چائنا, اس میں مرکیوری بہت ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر وہ 200 روپے کا ہے تو وہ بہت اچھا ہے, اگر وہ 2000 روپے کا ہے بہت اچھا ہے. یو ہیو ٹو نو, یو نیڈ ٹو بی نالجبل اباؤٹ دا پروڈکٹس آلسو, کہ اس میں کیا ہے, کیا یوز کر رہے ہیں آپ اپنے فیس پہ, کیا فیئر اینڈ لولی لوگ لگاتے ہیں, لائک اس میں اتنا مرکیوری ہے. آپ ادھر کی جو لوگ ہیں آئی تھنک دے آر مور نالجبل اینڈ دے لرن اباؤٹ دا پروڈکٹس اور اس کے اندر کیا ہے. پاکستان میں اچھا یو ایس سے آنے دو, اچھا یہاں سے آنے دو, اچھا وہ لگا رہی تھی اس سے بہتر ہوا تو وہ کنزیومرز کو اتنی نالج نہیں ہے. اچھا, مطلب آپ بتائیے گا کہ پاکستانی مارکیٹ ان ٹرمز آف ایکوالٹی یا جو بھی آپ نے پرابلم بتایا, شارٹ سے بتائیے گا ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ دا تھنگ از کہ پاکستان میں ہم نا ریلیجن کو نہیں کرتے, ہم کلچر کو زیادہ کرتے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آئی ٹیل یو کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں, ان کا اپنا بزنس تھا جی, اینڈ دین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے شادی ہوئی جی جی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو کہ تم چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے, گھر بیٹھو بچے سنبھالو, رائٹ. انہوں نے ان کو فل ٹرم سپورٹ کیا. صحیح. ہماری پاکستان مین مینٹالٹی بھی یہی ہے, وہ کلچر کو دیکھتے ہیں, وہ ریلیجن کو نہیں دیکھتے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اوکے اس طرح پروفٹ ان کی تھی. ان کا بھی یہ ہے کہ وہاں کوئی ڈاکٹر بھی ہوگی نا تو اس کو بھی بولیں گے چھوڑو تم گھر بیٹھو. تو پہلے تو یہ مینٹالٹی چینج ہونی چاہیے کہ یس وومن کین بی اے مدر, کین بی اے بزنس اونر, کین بی اے سسٹر, ایوری تھنگ. ہر رشتے کو آپ اس کے حساب سے ہینڈل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مینٹالٹی یہ چینج ہونے میں آئی تھنک ہمارا ٹائم لگے گا. اور ہم ایز اے وومن کو ایز این آبجیکٹ نہیں لیتے, وی آر ٹیکنگ دیم ایز who they are. Everybody has their own identity. اگر کوئی ایکسیل کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں, رائٹ, rather than pulling them down and say کہ تم کیا کر سکتی ہو, whatever. جس طرح ایموشنلی ہمارے ہوتے ہیں, بلیک میلز ہوتی ہیں, ایموشنلی آپ ان کو وہ کرتے ہیں. I think for that women needs to be much more stronger, and I also believe that کہ a stronger woman can actually support another woman. True. جب تک سے وہ ہم آپس میں سپورٹ ایک دوسرے کو نہیں کریں گے نا, وہ کبھی بھی دوسرا سپورٹ نہیں کرے گا. دیٹس ویری ٹرو. سوال بہت لینے تھے لیکن میں نہیں لے سکتا, ٹائم میرے پاس نہیں ہے. صرف ایک سوال لے لیتا ہوں, صرف ایک. جو اسکن کیئر کوئی بھی آپ ٹپس دے دیں لوگوں کو, ڈو یو ہیو لائک واٹ اسکن کیئر ٹپس ڈو یو ہیو فار اچیونگ اے فلالیس میک اپ لک؟ سب سے پہلے تو آپ کی جو ہر روز کی روٹین ہے, جی, آپ اپنا کلینزر سے آپ فیس اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ آپ اپنا فیس کلینز کریں گے, ٹون کریں گے, اینڈ دین یو گونا پٹ وائٹامن سی ہائیڈریٹنگ موئسچرائزر. جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ایزی ٹپ جو ہے
کہ آپ نے سن بلاک لگانی ہے, چاہے آپ گھر کے باہر ہو چاہے آپ گھر کے اندر ہو, کیونکہ آپ کہیں گے گھر کے اندر تو ضرورت نہیں ہے سن کی, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ جو ہمارا فون ہے اس کے اندر بلو لائٹ ہوتی ہے, اور بلو لائٹ سے ہماری اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. تو یو نیڈ ٹو پٹ سن اسکرین ونس فار آل, لائک وہ تو بہت. یہ فری میں ایک ایڈوائس آ چکی ہوئی آپ ہمارے شو کی مدد سے آپ کو ایک پتہ چل گیا. کوئی بھی ٹپ آپ ویمن انٹرپرینورس کے لیے دینا چاہو شارٹ؟ I just want to tell them that you have to be consistent and follow your dreams, and you should know your worth. Okay, who are you and what you can do. That should be your mindset, and that's it. نیدا, وہ جو آپ نے شو کیا تھا فرحان سعید والا اور کیفی خلیب کا, اور جو آپ پہلی ویمن ہیں جس نے یہ کام کیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا الیبوریٹ کر دیں. میں نے 2021 میں I did فرحان سعید کا شو. اب آپ پوچھیں گے کہ آپ میک اپ سے اس انڈسٹری میں کیسے آ گئی؟ جی جی بالکل. تو یہ اس طرح ہے کہ ہی از اے ریئلی گڈ فیملی فرینڈ آف مائن, ریحان صدیقی, جو کہ ہیوسٹن میں آلریڈی کرواتے ہیں. تو وی ور جسٹ مینیجنگ, عاطف اسلم کا شو ہوا اینڈ آئی واز مینیجنگ, اینڈ آئی تھنک ان کی میں نے کسی کا میک اپ کیا, آئی واز جسٹ سٹنگ اینڈ آئی واز لائک کہ واو اٹس امیزنگ کہ کس طرح زبردست ہے کہ آپ مینیج کرتے ہو, پورا شو ہوتا ہے, اتنا کراؤڈ آتا ہے, دس اینڈ دیٹ. سو ہی جسٹ واز لائک ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ لائک میں تو نہیں کر سکتی. ہی واز لائک آف کورس یو کین ڈو اٹ. I was like اچھا. تو اس نے کہا چلو فرحان سعید کا میں شو کر رہا ہوں, ٹور ہے, ہی از دا نیشنل پروموٹر, تو آپ کریں, لیٹس ڈو اٹ. آئی واز لائک اچھا. تو میرا یہی ہے کہ جو چیز میں کرتی ہوں میں 100% کرتی ہوں. سو ود ان 2.5 weeks to 3 weeks, that was my first show. It was sold out show. We got so many sponsors and we had people who still wanted to sponsor, and I said نہیں نیکسٹ شو کے لیے, اس کے لیے اتنا کافی ہے. اتنا overwhelming response تھا that and I was the first Pakistani جس نے full Pakistani artist with the Pakistani band, everything Pakistani, national promoter, سب کچھ پاکستانی. تو I wanted to actually take this, bring out my Pakistani community and represent Pakistan to other communities as well, because Bangladeshi بھی تھے, Indian بھی تھے. تو it was such an amazing show and it was such a hit show. اس کے بعد پھر میں نے ابھی ریسنٹلی فیب میں کیفی خلیل کا کیا, تو اس کا بھی بہت ہی اچھا رسپانس آیا. سو یو بیلنس ایوری تھنگ, جو آپ کے جہاں جہاں تھوڑے تھوڑے شوق نکلتے ہیں آپ سب کچھ کریں, پورا کرتے ہو. Yeah. آج کی ٹائم کی وجہ سے ابھی بہت سی باتیں رہتی تھی, لیکن سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور آپ کی آج اس سے بہت سے ٹیک ہیں. ان جنرل اگر میں سمرائز کروں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک کام کرتے ہو تو آپ ایک ہی کام کرتے ہو, آپ بہت سے کام کر سکتے ہو, اور کوئی بھی ریزن نہیں ہے کہ آپ اپنا پیشن پرسیو نہیں کرو. ہاں, اگر مجھے لگتا ہے کہ ایز اے ویمن ہماری زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ جیسے کیونکہ اتنا زیادہ سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے, تو وہ کھل کے باہر آئیں, وہ کام کرتے رہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک فیملی اور سب کچھ سوسائٹی آپ کے لیے جھک جاتی ہے. جب ایک کام کو آپ کرتے رہتے ہو, ایک ٹائم آتا ہے کہ سب جھک جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن گھروں سے نکلنا پڑے گا, کام کرنے پڑیں گے, اپنی چیزیں پرسیو کرو گے آپ آہستہ آہستہ. جب اچھا کرو گے تو ہر چیز آپ کے لیے جھک بھی جائے گی. اور پھر آبویسلی اگر ہم نے ویمن کو امپاور کرنا ہے تو ویمن کا آنا بہت ضروری ہے, اور ایز اے ویمن ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ویمن ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی جیسے ہم نے ڈسکس کیا, جتنا کرنا چاہیے. تو اسی لیے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں اور آپ کام کرتے رہیں, اور اسی طرح ہمارا ملک بھی آپ کے کنٹریبیوشن سے پھلے پھولے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا شو. اور ہاں, اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ ضرور پوچھیے گا, اور اس کا میں جواب پھر آپ کو ایز سون ایز پاسبل دوں گا. تھینک یو سو مچ نیدا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Thank you. تھینک یو.